نعبدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، آپ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس سے قبل کہ ہم اپنے ٹاپک کا آغاز کریں، آپ سے گزارش ہے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، کمنٹس بھی کریں، شیئر بھی کریں تاکہ ہر امتی تک یہ پیغام پہنچ سکے۔ حاضرین محترم، گزشتہ ویڈیوز میں ہم یہ امر ثابت کر چکے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم بالکشف کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا کہ یہ صرف معجزات تھے، اس لیے کہ ان کو معجزہ صرف عنوان کے طور پر ہم کہہ سکتے ہیں، جبکہ اپنی ماہیت میں وہ کشف ہے۔ مکاشفات کی یہ کیفیات بطور خیرات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو بھی عطا ہوئی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کریں گے۔ حاضرین محترم، انبیاء کرام کے معجزات کے بیان کے بعد غیر نبی کے مکاشفات کا ذکر بھی ہے، اور سب سے پہلے اس طبقے کا ذکر کرتے ہیں کہ جو خود صاحب ہدایت ہیں اور ان کی اقتداء کرنے والے بھی ہدایت یافتہ ہیں۔ یعنی ہم اپنی ویڈیو کا آغاز حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف سے کر رہے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غابہ نامی وادی میں انہیں کھجور کے چند درخت ہبہ کے لیے دیے تھے، جن کی آمدن 20 وسق کھجوریں تھیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے فرمایا، اے میری پیاری بیٹی، اللہ کی قسم، تمام لوگوں میں سے کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں جس کا اپنے بعد غنی ہونا مجھے تمہارے غنی ہونے سے زیادہ پسند ہو، اور اپنے بعد مجھے کسی کی مفلسی بھی تمہارے مفلس ہونے سے زیادہ گران نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میں نے تمہیں کھجور کے کچھ درخت دیے تھے جن سے بطور آمدن 20 وسق کھجوریں آتی تھیں۔ اگر تم نے ان پر قبضہ کیا ہوتا تو اس وقت وہ تمہارے ہو جاتے، لیکن اب وہ میراث کا مال ہے اور تمہارے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، لہٰذا تم اس مال کو اللہ تعالیٰ کی کتاب کے حکم کے مطابق تقسیم کر لینا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا، ابا جان، مال خواہ کتنا ہی زیادہ ہوتا چھوڑ دیتی، لیکن میری بہن تو صرف حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دوسری کون سی بہن ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، وہ میری زوجہ بنت خارجہ کے پیٹ میں ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ لڑکی ہے۔ ابن سعد کی ایک روایت میں اضافہ ہے کہ پھر حضرت ام کلثوم پیدا ہوئیں۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف ہے، جس سے آپ کو معلوم ہو گیا تھا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ یہاں ضمناً عرض کرتے چلیں کہ یہ دونوں عنوان بنیادی طور پر ایک ہی شے کے 2 نام ہیں۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جان لو قیامت کے دن لوگوں کے رب العالمین کی بارگاہ میں کھڑے ہونے تک کسی صحابی یا ولی کے ہاتھ پر جو بھی کرامت صادر ہوگی وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کا تسلسل ہوگا، کیونکہ انہیں یہ مقام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء اور پیروی کرنے کے باعث ہی ملا ہے۔ گویا انہوں نے یہ دلیل قائم کر دی ہے کہ کوئی شخص اگر کسی ولی کی کرامت کا انکار کرتا ہے تو وہ معجزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منکر ہے، کیونکہ وہ ولی کی کرامت نبی کے معجزے کی تسلسل میں ہے۔ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاری معجزہ ہے، چونکہ اسے یہ مرتبہ کرامت اپنے نبی کی اتباع کی برکت میں ہی ملی ہے اور نصیب ہوئی ہے۔ اگر وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع نہ کرتا تو وہ اس مرتبہ
اور کرامت تک نہ پہنچتا۔ لہٰذا صاحب کرامت ہونا اتباع نبوت کی برکت اور اس کا پھل ہے، اور وہ کرامت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی معجزہ تصور کی جائے گی۔ امام تاج الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ کرامت کے مفہوم کو واضح کرنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے صادر ہونے والی کرامت کا ذکر کرتے ہیں۔ اسی ضمن میں بیان کردہ واقعہ میں ان کے کشف کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے دیکھ لیا کہ ان کی زوجہ کے بطن میں ان کی ایک اور بیٹی بھی ہے۔ اس روایت کا انکار پوری اسلامی تاریخ میں کسی نے نہیں کیا۔ تمام ائمہ اور محدثین، خواہ وہ احناف تھے، مالکی تھے، شافعی تھے، حنبلی تھے، سلفی تھے، مقلد تھے یا غیر مقلد تھے، کسی کتب فکر نے یا کسی عالم نے بھی اس روایت کا انکار نہیں کیا۔ سب نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کرامت سے اپنی تصانیف میں کرامات کے باب کا آغاز کیا۔ امام سبکی بیان کرتے ہیں کہ اس واقعہ میں 2 کرامتیں موجود ہیں۔ ایک کرامت تو یہ ہے کہ وصال سے قبل آپ نے کشف سے جان لیا کہ ان کی زوجہ کے پیٹ میں بیٹا نہیں بلکہ بیٹی ہے۔ پورے یقین اور وثوق کے ساتھ 2 ٹوک کہا، اے عائشہ، تیرے 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں، یعنی تمہارے سمیت کل 5 بہن بھائی ہیں۔ اللہ کے احکام کے مطابق ان میں مال وراثت تقسیم کرنا۔ اس میں دوسری کرامت یہ ہے کہ آپ نے اپنی اسی مرض میں وفات پا جانے کی خبر بھی دے دی۔ آدمی 20 بار بیمار ہوتا ہے پھر شفا یاب ہو جاتا ہے، لیکن آپ کا یہ فرمان کہ وہ اب میراث کا مال ہے، یعنی اب یہ مال میرا نہیں رہا بلکہ وارثوں کا ہو گیا۔ وراثت کا اشارہ کر کے آپ نے بتا دیا کہ اب میری وفات ہونے والی ہے، میں اس مرض سے صحت یاب ہونے والا نہیں ہوں۔ حضرت محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ کشف پر گفتگو تفصیل کے ساتھ کی ہے، اور آج ہم نے آپ کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کشف بھی بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کے دور میں چونکہ جدید دور ہے، الٹرا ساؤنڈ کر کے کوئی بھی شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، یعنی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، لیکن اس دور میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ تو ظاہر بات ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے علم ہو گیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ کشف تھا جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور صدقہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عطا ہوا، کہ جس میں پردہ اٹھا دیا گیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ میرے ہاں بیٹی پیدا ہوگی، جس کی خبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے ان کی پیدائش سے پہلے ہی دے دی تھی۔ اسی کو کشف کہتے ہیں۔ حاضرین محترم، میں نے بڑے اختصار کے ساتھ کشف پر گفتگو کرنے کی کوشش کی اور خلفائے راشدین میں سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کشف پر گفتگو کریں گے۔ جب تک کے لیے اپنے میزبان سید ہارون شاہ ہاشمی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔